بالغ ہو جائے گی، بیچلر ہو جائے گی، تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، یہ وعدہ پورا کرنے سے پہلے نہیں چاہتا ہوں کہ میری روح نکلے۔ اے لوگوں، اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا، اور اگر اس نوجوان کے آنے سے پہلے میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دینا، میں نے اجازت دی۔ ایسے وعدے کی پورا کرنے والے لوگ تھے، انتقال کے وقت بھی اپنا وعدہ یاد آتا۔ اور آخری چیز، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں میرے بھائیو، اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کر جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا میرے بھائیو، دلچسپ ہے، میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنیے، تمہارے مطلب کا ہے۔ مکے کے اندر اس واقعے کو ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات حنابلہ کے اندر نقل کیا ہے۔ طبقات حنابلہ کے اندر مکے کے اندر ایک نوجوان کام کرتا تھا، بیچارہ مزدوری کام کرتا تھا، بڑا غریب تھا، تنگ دست تھا، کماتا تھا تو کھا لیتا تھا، نہیں کماتا تھا تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا، کوئی بھوکا دیکھتا تھا کھلا دیتا تھا، بڑا تنگ دست، بڑا غریب تھا۔ ایک دن وہ بیچارہ بھوکا پیاسا کسی کام کی تلاش میں نکلا، لیکن بھوکا تھا، شدت سے بھوک لگی تھی اس کو، ہارڈ ہنگری، بہت سخت بھوکا تھا وہ بیچارہ۔ وہ اپنے گھر سے کسی کام کی تلاش میں نکلا، اس کو راستے میں ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ بہت آسان اردو ورڈ استعمال کر کے آپ کے دماغ میں اپنی بات بٹھا رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک ریشم کی تھیلی اس کو ملی جو ریشم کے دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، ریشم کے دھاگے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس ریشم کی تھیلی کو اٹھا لیا، اس نے ریشم کے دھاگے کو کھول کے دیکھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی قیمتی چیز اس کے اندر ریشم کی تھیلی میں رکھی ہوئی ہے، قیمتی چیز، موتیوں کا بیش قیمتی ہار، بیش قیمتی، آج کے اس موجودہ زمانے میں لاکھوں روپے کی اس کی قیمت، بیش قیمتی موتیوں کا ہار اس کے چشم تصور نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سوچا بھی نہیں تھا اس نے کہ ہمیں اتنی قیمتی چیز مل جائے گی۔ اس نے اس ریشم کی تھیلی کو ریشم کے دھاگے سے باندھا اور جا کر اپنے گھر گیا اور اس ریشم کی تھیلی کو رکھ دیا، سوچنے لگا کہ چلو اب میرے دن پھر جائیں گے، غریبی دور ہو جائے گی، چلتے ہیں، چلو ابھی تو نہیں بیچیں گے، جب موقع آئے گا تب دیکھیں گے، ابھی پھر کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ اذان کا وقت تھا، یہ آدمی خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچا، نماز ظہر پڑھ کے جب نکلا کام کی تلاش کروں تو ایک بزرگ کو، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے، ایک بزرگ کو، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے جو اپنے ہاتھوں میں 500 اشرفیاں لے کر کہہ رہے ہیں، 500 اشرفیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر کہہ رہے ہیں میں یہ 500 اشرفیاں اس آدمی کو دوں گا، اس شخص کو دوں گا تحفے میں جو میری ریشم کی تھیلی مجھے واپس کر دے گا۔ میری ریشم کی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو میری ریشم کی تھیلی مجھے واپس کر دے گا میں یہ 500 اشرفیاں اس کو دوں گا۔ اس نوجوان نے سوچا لگتا ہے کہ وہ ریشم کی تھیلی اسی آدمی کی ہے، چلو ویسے مجھے ڈھونڈنا پڑتا، مشکل تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو پڑی ہوئی ہو اس کو 1 سال تک آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اپنے اوپر، اس کو اس کے مالک کے حوالے کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے 1 سال تک۔ مولانا صاحب کن لوگوں میں بتا رہے ہو یہ مسئلے، کن لوگوں کو، جن کو اگر 5 کا سکہ بھی زمین پہ مل جائے تو وہ بھی نہ دیں اور کم سے کم 2-4 بیڑی خرید لے، ایک پان ہی خرید کے کھا جائے، اس کا بھی 1 سال تک کون حفاظت کرے گا؟ مسئلے کس کو بتا رہے ہو آپ؟ صحیح بات ہے،
کن لوگوں کو مسئلے بتا رہا ہوں، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ سنیے میرے ساتھیوں، اس نے سوچا کہ چلو اصلی مالک مل گیا، اب ہمیں 1 سال تک اس کے مالک کو نہیں ڈھونڈنا ہے، اور یہ بیچارہ اگر اصلی مالک ہوا تو 500 اشرفیاں دے دے گا انعام میں مجھے تحفے میں، تو 500 اشرفیاں بھی میرے لیے بہت کچھ اہمیت رکھتی ہیں، چلو اس بزرگ کو اپنے گھر لے کے چلتے ہیں۔ اس بزرگ کو اپنے گھر لے گیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری تھیلی کیسی تھی؟ اس نے بتایا ایسی تھی، اس دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً لگ بھگ کم و بیش اتنے موتی تھے۔ جو اس نے پہچان بتائی، ٹوٹل پہچان کے مطابق جو تھیلی تھی وہ اسی بزرگ کی تھی۔ لایا، اٹھایا وہ نوجوان اور اس بزرگ کو دے دیا۔ لیجیے، اس بزرگ نے دیکھا، نوجوان اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے میری امانت واپس کر دی، اب وعدے کے مطابق یہ 500 اشرفیہ میں تمہیں دیتا ہوں، لو تم اس کو لے لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ بزرگوار، یہ امانت آپ کی تھی اور آپ تک پہنچ گئی، میں نے آپ کے گھر میں کوئی محنت تو نہیں کی، مزدوری تو نہیں کی، کوئی کام تو نہیں کیا، یہ 500 اشرفیہ مجھے کس بات کی دے رہے ہیں؟ یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ اصلی مالک تک اس تھیلی کو پہنچا دوں، اور الحمدللہ مجھے بغیر محنت کیے ہوئے اصلی مالک مل گیا، میں یہ تمہیں دے دیا۔ 500 اشرفیاں کس بات کی؟ کہا میں یہ خوشی میں دے رہا ہوں۔ کہا یہ مجھے خوشی میں کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے ہی تو دے رہے ہو کیونکہ میں نے تمہاری تھیلی واپس کر دی۔ کہا جی؟ کہا جو میری ذمہ داری تھی وہ میں اس سے سب کو دوش ہو گیا، تو جب میں نے کوئی محنت ہی نہیں کی تو یہ 500 اشرفیاں کس بات کی؟ نہیں میں نہیں لے سکتا۔ کہ نوجوان تم بھوکے پیاسے ہو، تم غریب ہو، تنگ دست ہو، یہ لے لو، کام آئے گا۔ کہا میں یہ کیوں لے لوں جب میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی محنت ہی نہیں کی، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ فری فنڈ میں ایسی بنا محنت کے یہ 500 اشرفیہ میں آپ سے لے لوں، نہیں لے سکتا۔ اس بوڑھے نے بہت ضد کی، بیٹا لے لو، میں خوشی سے دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر دینا ہی ہے تو جاؤ، ہم سے بھی زیادہ غریب لوگ پڑے ہوں ان کو دے دو، میں نہیں، میں یہی سمجھوں گا کہ میں نے آپ کی تھیلی واپس کی، اس کے صلے میں آپ مجھے دے رہے ہیں، جو فرض تھا میرے اوپر وہ میں نے کیا، میں اس کا انعام نہیں لے سکتا، مجھے اس کا انعام جو اللہ دے گا وہ میں لوں گا، آپ سے نہیں لے سکتا۔ اس نوجوان نے بھوکا پیاسا، تنگ دست، فقیر، محتاج اور کلاش ہونے کے باوجود بھی 500 اشرفیاں نہیں لی۔ وہ بوڑھا بیچارہ مجبور ہو کر 500 اشرفیاں لے کر چلا آیا، اور حج کرنے آیا تھا یا عمرہ، اس کے بعد وہ اپنی بستی میں لوٹ کے چلا گیا۔ 4 5 6 سال گزرے، 10 اتنے ہی گزرے ہوں گے بس، 4 5 سال کا عرصہ گزرا، مکے میں قحط پڑ گیا، یہ اور بھوکا رہنے لگا۔ اب اس نے سوچا کہ چلو اب یہاں سے گزر جاتے ہیں اور اپنی بستی اپنے ملک چلتے ہیں، یہاں جیسا کما رہا ہوں اس سے تو اچھا مجھے میرے ملک میں مزدوری مل جاتی ہے، چلیں ہم اپنے ملک کی طرف چلیں۔ یہ بیچارہ ساحل سمندر پر آتا ہے، سمندر کے کنارے پہ آتا ہے اور اپنے وطن جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ کشتی سمندر میں چلنے لگتی ہے، کشتی سمندر میں چلنے لگتی ہے، اور جب بیچوں بیچ سمندر میں بیچوں بیچ سی میں پہنچتی ہے، بیچوں بیچ سمندر میں پہنچتی ہے تو کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ایک طوفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نوجوان کا نام ہے ابو بکر، قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی۔ اس نوجوان کا نام ہے ابو بکر محمد، اس کے باپ کا نام ہے عبد الباقی، اس لیے پورا نام ہے قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی۔ آگے اس کے الفاظ سنیے، بتاتا ہے کہ پوری کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سارے سواری پیسنجر جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سب ڈوب جاتے ہیں، ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور کیسے بچا لیا؟ جو کشتی ٹوٹی تھی
اسی کے لکڑی کے ایک تختے پر میں بیٹھا رہا. میں جس تختے پر بیٹھا تھا اسی پر بیٹھا رہا. سمندر کی موجیں اور لہریں اس تختے کو کبھی دائیں لے جاتی کبھی بائیں لے جاتی. 2 دن 2 راتیں مسلسل میں اسی سمندر کی لہروں میں اور موجوں میں رہا، تھپیڑے کھاتا رہا. تیسرے دن ان موجوں نے مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں ایک جزیرہ تھا، ایک چٹان تھی. میں وہاں پہنچ گیا، دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں، ایک جزیرہ دکھائی. میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے لیے میں اس جزیرے پہ بیٹھا تو مجھے آذان کی آواز سنائی دی. میں نے اس آذان کی آواز پر غور کیا تو سمجھ گیا کہ اس جگہ سے آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہاں کوئی بستی آباد ہے. میں اسی آذان کی سمت جانے لگا. جب میں مسجد میں پہنچا، وضو بنا کر میں نے بھی نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں اسی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا. میں اجنبی آدمی تھا. اس گاؤں کے لوگ میرے لیے کھانا لے آئے، میں نے کھانا کھا لیا. مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا تم قرآن بھی پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ. بستی والوں نے کہا ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑے بزرگوں کو یہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تم ان کو قرآن پڑھنا سکھا دو. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میں سکھا دوں گا. میں اس بستی میں اس مسجد میں رہنے لگا اور وہاں کے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو میں قرآن پڑھانے لگا. ان لوگوں نے میری آؤ بھگت کی، مجھے رہنے کے لیے ایک الگ روم دے دیا. کھانا پانی لانے لگے، مجھے تحفے تحائف سے نوازنے لگے. 3-4 مہینے گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھے کچھ لکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کیا تم لکھنا بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، میں خطاط بھی ہوں، میں رائٹر بھی ہوں. ان لوگوں نے کہا مجھے لکھنا بھی سکھا دو. ہم نے ان لوگوں کو لکھنا بھی سکھا دیا. 1-2 مہینے اور گزر گئے. ان لوگوں نے کہا تم نوجوان ہو، اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے تمہاری، اور تمہیں تمہاری بستی کا پتہ بھی نہیں کہ تم یہاں آئے ہو، تمہاری بستی کہاں ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی غریب یتیم بچی رہتی ہے، میں اس یتیم بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. بہت غریب ہے، یتیم بچی ہے لیکن بڑی دیندار ہے، میں اس یتیم بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. میں نے منع کیا لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا تو میں نے بھی انکار پھر زیادہ نہیں کیا. ان لوگوں نے اس غریب اور یتیم بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، اور جب وہ میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی رخصتی ہوئی، اس کی ودا ہوئی، جب وہ میرے پاس لائی گئی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں شب عروسی میں پہنچا، اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میری نظر اس کے چہرے سے ہٹتے ہوئے اس کے گلے کے اوپر گئی اور گلے پر جا کر اٹک گئی. اس کے گلے میں نے موتیوں کا ایک ہار دیکھا. اس کے گلے میں نے بہت قیمتی موتیوں کا ہار دیکھا. میں اس ہار کو بار بار دیکھنے لگا. میری وہ بیوی بھی ناراض ہونے لگی. ایک حسین و جمیل خوبصورت بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہے اور آپ ہیں جو میرے ہار کو دے کے چلے جا رہے ہیں، بڑے لالچی لگتے ہیں. میرے اس ہار کی قیمتی ہار پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس ہار کی طرف نظر ڈال رہے ہیں، بڑے عجیب انسان ہیں آپ. میں نے کہا میری بیوی ناراض مت ہوئیے، میں اس ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے ایسا ہی ایک ہار مجھے مکہ معظمہ میں ملا تھا، اسی ہار کی طرح، بلکہ ہو بہو سیم ٹو سیم یہی ہار، بلکہ یہی ہار مجھے مکہ معظمہ میں ملا تھا. اس ہار کے مالک ایک بزرگ تھے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میں 500 اشرفیاں اس کو دوں گا
جو میری امانت مجھے واپس کر دے گا۔ میں ان کو گھر تک لے گیا، میں نے ان کی امانت واپس کر دی۔ 1000 مرتبہ انہوں نے میرے ہاتھ میں 500 اشرفیاں رکھی، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میں غربت میں پلنا گوارا کر لیا، لیکن میں نے ان سے 500 اشرفیاں نہیں لی، میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ میری بیوی مجھے یہ وہی ہار لگتا ہے، میری زبان سے جب اس نے یہ ورڈز سنے، یہ جملے سنے، تو زور زور سے چیخنے لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے میرے پیارے شوہر، یہ وہی ہار ہے، آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے، یہی ہار مکہ معظمہ میں کھویا تھا۔ اس ہار کے مالک میرے باپ تھے، وہ بزرگ جس کو آپ نے وہ ہار لوٹایا وہ میرے والد تھے، میرے باپ تھے۔ وہ حج کر کے عمرہ کر کے جب واپس آئے اس بستی میں تو 4-5 سال زندہ رہے، لیکن وہ ایک ہی جملہ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ اے اللہ اس ایماندار نوجوان کو کسی طرح میرے بستی تک پہنچا دے، کسی طرح میرے گاؤں تک پہنچا دے، کسی طرح اس کا انتظام میری بستی تک آنے تک کر دے، تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں، کیونکہ میں نے پوری بستی میں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ امانت دار اور نیک نوجوان اگر دیکھا ہے تو اسی کو دیکھا ہے، اسی کو پایا ہے جس نے بنا لالچ میرا ہار مجھے واپس کر دیا۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں، انتقال کر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بستی تک پہنچایا۔ میرے باپ کی دعا اگرچہ مرنے کے بعد قبول ہوئی، لیکن میرے باپ کی دعا قبول ہوئی، اور میرے باپ آپ سے ہی میری شادی کرانا چاہتے تھے۔ یہ نوجوان کی بات جب پورے بستی میں پھیلی تو لوگوں نے بتایا کہ میں نے اس بزرگ کو کئی مرتبہ نماز کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ اس نوجوان کو کسی طرح اس بستی تک پہنچا دے جس نے میرا ہار واپس کیا تھا، تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔